السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں گزشتہ کئی دنوں سے یہ بات کر رہا تھا کہ پچھلے 2 ہفتوں سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پورا عملہ بلکہ پورا نظام، تمام تر ادارے تحریک انصاف سے جو ان کا انتخابی نشان بلہ واپس لینے کے لیے محنت کر رہے ہیں، یہ محنت ضائع ہو جائے گی۔ کسی صورت تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلہ نہیں چھینا جا سکتا، یعنی کوئی قانونی گنجائش ہی نہیں ہے کہ تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان چھین لیا جائے۔ یعنی یہ صرف کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف اور عمران خان کو انتخابات سے باہر کر دیا جائے، تحریک انصاف پر اتنا پریشر آئے کہ وہ انتخابی عمل سے بھاگ جائیں۔ لیکن آج پشاور ہائی کورٹ نے یہ آخری کوشش بھی ناکام بنا دی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے پر ہونے والی سماعت میں 100% یہ بات ثابت ہو گئی کہ تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلہ نہیں چھینا جا سکتا۔ 2 گھنٹے دلائل دے کر تحریک انصاف کے وکلاء نے یہ ثابت کر دیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھیننے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کی تاریخ میں شاید کبھی اتنا کمزور کیس کسی عدالت میں پیش نہ کیا گیا ہو جتنا کمزور کیس تحریک انصاف کے انتخابی نشان کے حوالے سے پیش کیا گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک بہت بڑا بلنڈر پکڑا گیا، جس بلنڈر کی وجہ سے میں گزشتہ کئی دنوں سے بار بار یہ بات کر رہا تھا کہ تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان بلہ واپس مل جائے گا، گھبرائیے نہیں۔ آج پشاور ہائی کورٹ میں وہی کچھ ہوا ہے، تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوسری امپورٹنٹ خبر غریدہ فاروقی کے حوالے سے ہے۔ غریدہ فاروقی رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے۔ 46 سیکنڈ کی ویڈیو نے غریدہ فاروقی کو ایکسپوز کیا ہے۔ وہی غریدہ فاروقی جو ہر پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں کرسیاں گن رہی ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ عمران خان کی کہانی ختم ہو گئی ہے۔ غریدہ فاروقی کی اپنی 46 سیکنڈ کی ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے جس ویڈیو نے غریدہ فاروقی کا ایک بہت بڑا ایجنڈا ناکام بنا دیا ہے۔ اس حوالے سے بھی ویلاگ میں آگے چل کر میں آپ کو وضاحت کروں گا۔ ناظرین اکرام، بلے کے انتخابی نشان پر پچھلے 2-2.5 ہفتوں سے بہت محنت ہو رہی تھی۔ نہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان، نہ صرف میڈیا، نہ صرف نگران حکومتیں، بلکہ تمام تر ادارے اس کوشش میں لگے تھے کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلہ واپس لے لیا جائے۔ میں آپ کو بار بار عرض کر رہا تھا کہ ہر صورت تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان بلہ واپس ملے گا۔ پاکستان میں ہر قانونی ماہر یہ بات کر رہا تھا کہ کسی صورت تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلہ چھینا ہی نہیں جا سکتا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پورے کیس کے اندر ایک ایسا بلنڈر مارا تھا جس کی بنیاد پر میں آپ کو یہ کہتا تھا کہ تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان مل جائے گا۔ تمام تر امیدواران جو انتخابی نشان پر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل اس کیس کی سماعت پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ کے سامنے ہوئی۔ 2 رکنی بینچ تھا جس نے اس کیس کی سماعت کی۔ پہلے تحریک انصاف کے وکلاء نے دلائل دیے۔ سینیٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر خان جو پاکستان تحریک انصاف کے عبوری چیئرمین ہیں، تقریباً 2 گھنٹے دلائل دیے گئے، جس میں زیادہ تر وقت بیرسٹر علی ظفر نے بات کی۔ بیرسٹر علی ظفر کے دلائل سے اور ابتدائی جو 2 ریمارکس ان دونوں ججز کے تھے، ان ریمارکس سے یہ سب کلیئر ہو گیا تھا کہ ہر صورت تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان بلہ واپس مل جائے گا۔ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکلاء نے جب دلائل دینا شروع کیے تب تو مہر لگ گئی۔ وہاں پر موجود عدالتی رپورٹرز نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پلے اس کیس کے دفاع میں کچھ نہیں ہے۔ ہر صورت الیکشن کمیشن آف پاکستان کی استدعا مسترد ہوگی۔ ہر صورت تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان بلہ مل جائے گا، کیونکہ قانونی کوئی رستہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کسی بھی سیاسی جماعت سے ان کا انتخابی نشان چھیننے کا ہے ہی نہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو بلنڈر مارا ہے اس کے اندر، جس کی بنیاد پر میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کل وہ بلنڈر کمرہ عدالت میں ایکسپوز ہوا، اسی وجہ سے پشاور ہائی کورٹ کے دونوں ججز کے ریمارکس نے بتا دیا کہ تحریک انصاف کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بلنڈر کیا تھا؟ پھر ابھی اعلان بھی سامنے آ چکا ہے۔ سپریم کورٹ سے تحریک انصاف نے اپنی درخواست واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکلاء نے جب دلائل دیے تو وہ بار بار یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے پشاور ہائی کورٹ یہ کیس جمعرات تک ملتوی کر دے، کیونکہ آج 10 جنوری کو اس کیس کی سماعت پشاور ہائی کورٹ میں ہونی تھی۔ اگر پشاور ہائی کورٹ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دے دیتا تو پھر پشاور ہائی کورٹ کچھ نہ کر سکتا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پتا تھا کہ کیونکہ اس کیس کی سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان میں
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کرنی ہے، اور وہ تحریک انصاف کو کبھی بلے کا انتخابی نشان واپس نہیں دیں گے۔ اسی وجہ سے یہ بار بار کوشش کی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکلاء کی جانب سے کہ اس کیس کی سماعت 11 جنوری جمعرات تک ملتوی کر دی جائے۔ تب تک ہم تیاری کر لیں گے، تب تک فریقین کے وکلاء آ جائیں گے، اور فریقین وہی جنہوں نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات پر اعتراضات عائد کیے۔ ان میں اکبر ایس بابر ہیں، دیگر 4-5 لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن صاف شفاف طریقے سے نہیں کروائے۔ ان فریقین کے وکلاء کے دلائل نہیں ہوئے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکلاء بار بار یہ استدعا کرتے رہے، لیکن پشاور ہائی کورٹ کے دونوں ججز کو اندازہ ہو چکا تھا کہ تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، کوئی تگڑا مدعا نہیں ہے، اسی وجہ سے صرف ڈنگ ٹپاؤ کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس کیس کو زیادہ تر دیر تک جو ہے وہ ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج تک اس کیس کو ملتوی کیا تھا۔ پہلی امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکلاء سے کل دونوں ججز نے یہ سوال کیا کہ جب آپ نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دیا تھا، یعنی جب رپورٹ جمع کروائی گئی تھی تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے کہ ہم نے آپ کے کہنے پر انٹرا پارٹی انتخابات کروا دیے ہیں، تو کیا آپ نے اس رپورٹ کو مسترد کر کے تحریک انصاف کو شو کاز نوٹس جاری کیا تھا، یا آپ نے ڈائریکٹ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات ہی کالعدم قرار دے دیے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکلاء نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے شو کاز نوٹس جاری نہیں کیا تھا، ہم نے ڈائریکٹ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دیے تھے۔ حالانکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اپنے قوانین میں لکھا ہے کہ اگر کسی سیاسی جماعت کے انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مطمئن نہ کر سکیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کبھی ڈائریکٹ اس جماعت کے انتخابات کو کالعدم قرار نہیں دے سکتا۔ وہ پہلے اس جماعت کو شو کاز نوٹس جاری کرے گا، وہ جماعت جواب دے گی، اس کے بعد دوسرا شو کاز نوٹس جاری ہوگا، اس کے بعد پھر جماعت جواب دے گی، پھر تیسرا شو کاز نوٹس جاری ہوگا، تیسری دفعہ جواب دیا جائے گا۔ اگر تینوں جوابات سے الیکشن کمیشن آف پاکستان مطمئن نہ ہو سکے تو اس جماعت کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر معاملہ مختلف تھا، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس وقت کم تھا۔ الیکشن کمیشن نے ہر صورت تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے باہر کرنا تھا، کیونکہ بلہ خوف کی علامت ہے۔ بلہ کئی لوگوں کو رات کو سونے نہیں دیتا، اس وجہ سے بلے کو ہر صورت میدان سے باہر کرنا تھا۔ اس لیے بلے کو باہر کرنے کے چکروں میں عجلت میں تحریک انصاف کے خلاف یہ فیصلہ دیا گیا کہ شو کاز نوٹس جاری کیے بغیر ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سیانوں نے یہ فیصلہ دیا کہ تحریک انصاف کے انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو یہ بلنڈر کر دیا۔ عمران خان کے وکلاء نے اسی بلنڈر کو جواز بنایا، اور کل جو 2 گھنٹے دلائل دیے گئے تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے، خاص طور پر سینیٹر علی ظفر کی جانب سے، انہوں نے اسی مدعے پر دلائل دیے کہ آپ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکلاء سے یہ پوچھیں کہ کیا انہوں نے شو کاز نوٹس جاری کیا۔ اگر انہوں نے شو کاز نوٹس جاری نہیں کیا تو یہیں سے ان کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے، یہیں سے پتہ لگتا ہے کہ ان کی نیت میں کھوٹ ہے۔ جب دونوں ججز نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکلاء سے پوچھا کہ کیا آپ نے تحریک انصاف کو شو کاز نوٹس جاری کیا تھا، تو وہاں پر یہ جواز پیش کیا جانے لگا کہ ہمیں شو کاز نوٹس کا پتہ ہی نہیں تھا، لہٰذا آپ اس کیس کی سماعت 2 دن تک ملتوی کر دیں، 11 جنوری تک ہم کیس کی تیاری کر کے واپس آتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے دن سے یہ بات کر رہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی صورت تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلا نہیں چھین سکتا۔ کل بیرسٹر علی ظفر نے ایک اور مدعا اٹھایا، اور وہ بڑا زبردست ہے کہ دنیا بھر میں الیکشن کمیشن کے ادارے قائم ہیں جو الیکشن کنڈکٹ کرواتے ہیں، جو فری اینڈ فیئر الیکشنز کرواتے ہیں۔ ان کا کام الیکشنز کروانا ہے، کسی جماعت سے ان کا انتخابی نشان لینا یا کسی جماعت کے انٹرا پارٹی انتخابات ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوئے ہیں نہیں ہوئے، یہ چیک کرنا نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی الیکشن کمیشن کا کام صاف شفاف انتخابات کروانا ہے، نہ یہ چیک کرنا کہ کس جماعت کے انتخابات ٹھیک ہوئے، کس جماعت کے ٹھیک نہیں ہوئے۔ اگر یہ چیک کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے تو تمام تر عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے۔ بہرحال اب اس کیس کی دوبارہ سماعت شروع ہوئی ہے۔ فریقین کے وکلاء آج دلائل دیں گے، یعنی اکبر ایس بابر اور دیگر لوگ جو اس کیس میں فریق بنے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے خلاف، ان کے وکلاء کے دلائل آج ہوں گے۔ لیکن میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ عمران خان کی قانونی ٹیم 100% پر اعتماد ہے۔ عمران خان کے وکلاء 100% کانفیڈنٹ ہیں، ان کو یقین ہے کہ تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان مل جائے گا، اور آج ہی مل جائے گا۔
پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اگر پشاور ہائی کورٹ تحریک انصاف کو انتخابی نشان بلا دے دے تو اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں حامد خان کی درخواست واپس لے لی جائے گی، اور وہ واپس لی جا چکی ہے۔ گو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ خواہش تھی کہ یہ معاملہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ٹیک اپ کرے۔ آپ کو پتہ ہے اگر قاضی صاحب کے آگے یہ معاملہ جائے گا تو پھر شاید تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان نہ ملے، کیونکہ قاضی صاحب تو یہ طے کر چکے ہیں کہ انہوں نے تحریک انصاف کو کسی قسم کا انصاف نہیں دینا۔ ان کے نظریے میں سارا انصاف جاتی عمرہ میں بیٹھے نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز کے لیے ہے، یعنی چوروں کے لیے ہے۔ کسی کو انصاف پر انہوں نے ریلیف نہیں دینا، میرٹ پر فیصلہ نہیں دینا۔ اسی وجہ سے تحریک انصاف کے وکلاء نے بڑا سمارٹی پلے کیا اور آج ہی پشاور ہائی کورٹ سے استدعا کی کہ آپ اس کا فیصلہ سنائیں۔ آج اس کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔